اور عصر میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ کیا حنفی مسلک میں امام کے پیچھے ظہر اور عصر میں فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ نیز مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں بھی حکم بتا دیں۔ دیکھیں، امام کے پیچھے چاہے سری نماز ہو یا ظہری نماز یعنی جہری نماز ہو، صحیح حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو اس حدیث میں فرق نہیں کیا گیا کہ جہری نماز ہو یا سری، امام جب قراءت کرے گا تو مقتدی کے لیے وہ قراءت کافی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ امام کے پیچھے ظہر کی اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں صرف سورۃ الفاتحہ ہی مقتدی کو پڑھنا چاہیے یا سورۃ الفاتحہ کے علاوہ دوسری سورت بھی پڑھ سکتے ہیں یا پڑھنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 843 ہے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب۔ یہ صحیح ترین حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کنا نقرأ، ہم یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت پڑھا کرتے تھے۔ وفی الاخرین بفاتحۃ الکتاب، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ظہر اور عصر کی نمازوں میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ تو پڑھا ہی کرتے تھے، پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دوسری سورت بھی پڑھا کرتے تھے۔ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس سنت پر یا تو لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں یا لوگوں کو اس سنت سے دور کیا گیا ہے جان بوجھ کر، اور سنت چھوڑنے کا انجام کتنا بھیانک اور کتنا برا ہے اس کا اندازہ ایک وہی شخص لگا سکتا ہے جس نے سماج میں رہ کر دین کا کچھ کام کیا ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بہت سے مصلی امام کے پیچھے نہ تو فاتحہ پڑھتے ہیں اور نہ کوئی دوسری سورت پڑھتے ہیں، بلکہ بالکل ہی خاموش رہا کرتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ کھانے پر فاتحہ، قبرستان میں فاتحہ، یعنی جب تک آدمی زندہ ہے اپنے آپ کو سنت مصطفیٰ سے دور کرتا ہے، اور جب موت ہو جاتی ہے تو اس کی قبر پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ واللہ یہ عبرت اور نصیحت کا موقع ہے ہر اس آدمی کے لیے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت سے محبت عطا فرمائی ہے۔ انہیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو لوگ اتنی عظیم ترین سنت سے دور ہیں انہیں بھی عبرت اور نصیحت کا ناخن لینا چاہیے، تاکہ ہمارے برادران سمجھ سکیں کہ ان کو دین مصطفیٰ سے دور کرنے والے کون لوگ ہیں، قرآن سے دور کرنے والے کون لوگ ہیں،
सुन्नत से दूर करने वाले कौन लोग हैं और किताबों सुन्नत की तरफ बुलाने वाले कौन लोग हैं, फातिहा का एहतिमाम करने वाले कौन लोग हैं और फातिहा से दूर करने वाले कौन लोग हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन मौके पर सूरत फातिहा पढ़ा करते थे, उन मौके पर हमारे मुआशरे के बहुत से लोग नहीं फातिहा पढ़ते हैं, और जिन मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिहा नहीं पढ़ी है, वहां पर ईजाद करके फातिहा पढ़ते हैं और कहा करते हैं कि फातिहा ही तो पढ़ते हैं, कौन सा बुरा काम करते हैं। मैं कहता हूं सबसे बुरा काम यह है कि तुम नबी से आगे बढ़ते हो और नबी की इत्तिबा से तुम्हें शैतान ने रोक रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और नमाजों में सूरतुल फातिहा को पढ़ा करो। जोहर और असर की पहली 2 रकातों में सूरतुल फातिहा के साथ साथ दूसरी सूरतें भी पढ़ा करो। और असर में इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ेंगे। क्या हनफी मसलक में इमाम के पीछे ज़ोहर और असर में फातिहा पढ़ी जाएगी या नहीं? नीज़ मगरिब की तीसरी रकत और इशा की आखिरी 2 रकतों में भी हुक्म बता दें। देखें, इमाम के पीछे चाहे सिर्री नमाज हो या ज़ोहरी नमाज यानी जहरी नमाज हो, सही हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िरा, जिसका कोई इमाम हो तो इमाम की क़िरात मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। तो इस हदीस में फ़र्क नहीं किया गया कि जहरी नमाज हो या सिर्री, इमाम जब क़िरात करेगा तो मुक़्तदी के लिए वो क़िरात काफ़ी है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और खैर आफियत में रखे। आपका सवाल ये था कि इमाम के पीछे ज़ोहर की और असर की नमाज पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ सूरतुल फातिहा ही मुक्तदी को पढ़ना चाहिए या सूरतुल फातिहा के अलावा दूसरी सूरत भी पढ़ सकते हैं या पढ़ना चाहिए? उसका जवाब यह है कि इब्न माजा की हदीस नंबर 843 है, अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाल कुन्ना नक़रअ फ़ी ज़ुहर वल असर खल्फ़ल इमाम फ़ी रकअतैनिल ऊलयैन बिफ़ातिहतिल किताब व सूरह व फ़िल उख़रयैन बिफ़ातिहतिल किताब। ये सही तरीन हदीस है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कुन्ना नक़रा, हम यानी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, ज़ुहर और असर की पहली 2 रकातों में इमाम के पीछे सूरतुल फातिहा और दूसरी सूरत पढ़ा करते थे। वफिल उखरैन बिफातिहतिल किताब, और आखिरी 2 रकातों में सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़ा करते थे। मालूम ये हुआ कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ज़ुहर और असर की नमाजों में इमाम के पीछे सूरतुल फातिहा तो पढ़ा ही करते थे, पहली 2 रकातों में सूरतुल फातिहा के साथ दूसरी सूरत भी पढ़ा करते थे। निहायत ही अफसोस का मकाम है कि हमारे मुआशरे में इस सुन्नत पर या तो लोग ध्यान नहीं देते हैं या लोगों को इस सुन्नत से दूर किया गया है जानबूझकर। और सुन्नत छोड़ने का अंजाम कितना भयानक और कितना बुरा है, उसका अंदाजा एक वही शख्स लगा सकता है जिसने समाज में रहकर दीन का कुछ काम किया हो। आप देखेंगे कि हमारे बहुत से मुसल्ली इमाम के पीछे न तो फातिहा पढ़ते हैं और न कोई दूसरी सूरत पढ़ते हैं।
بلکہ بالکل ہی خاموش رہا کرتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ کھانے پر فاتحہ، قبرستان میں فاتحہ، یعنی جب تک آدمی زندہ ہے اپنے آپ کو سنت مصطفیٰ سے دور کرتا ہے، اور جب موت ہو جاتی ہے تو اس کی قبر پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ واللہ یہ عبرت اور نصیحت کا موقع ہے ہر اس آدمی کے لیے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت سے محبت عطا فرمائی ہے۔ انہیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو لوگ اتنی عظیم ترین سنت سے دور ہیں انہیں بھی عبرت اور نصیحت کا ناخن لینا چاہیے، تاکہ ہمارے برادران سمجھ سکیں کہ ان کو دین مصطفیٰ سے دور کرنے والے کون لوگ ہیں، قرآن سے دور کرنے والے کون لوگ ہیں، سنت سے دور کرنے والے کون لوگ ہیں، اور کتاب و سنت کی طرف بلانے والے کون لوگ ہیں، فاتحہ کا اہتمام کرنے والے کون لوگ ہیں، اور فاتحہ سے دور کرنے والے کون لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن مواقع پر سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے ان مواقع پر ہمارے معاشرے کے بہت سے لوگ نہیں فاتحہ پڑھتے ہیں، اور جن مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ نہیں پڑھی ہے وہاں پر ایجاد کر کے فاتحہ پڑھتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ فاتحہ ہی تو پڑھتے ہیں، کون سا برا کام کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سب سے برا کام یہ ہے کہ تم نبی سے آگے بڑھتے ہو اور نبی کی اتباع سے تمہیں شیطان نے روک رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ڈرو اور نمازوں میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھا کرو، ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ساتھ دوسری سورتیں بھی پڑھا کرو۔